میرے آقا کریم کے وصال پاک کے بعد جب کئی جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، انہوں نے نبوتوں کے دعوے کر دیے، تو کس ہستی نے ان کے خلاف جہاد کیا؟ جی پاکستان میں جب فتنہ اٹھا تو پتہ ہے کس ہستی نے؟ جن کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون تھا، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی۔ مولانا شاہ احمد نورانی اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس وقت کئی اور فتنے بھی تھے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا، مختلف علاقوں سے ارتداد کی خبریں بھی آئیں، اور لشکر اسامہ کو بھی بھیجنا، کئی فتنے تھے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ وہ اس کی اہمیت سے واقف تھے، انہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ اس عقیدے کی حفاظت کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قربانیاں دیں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر کے اسلام کو مضبوط کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں جب قومی اسمبلی کے اندر اس وقت کی حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ مولانا شاہ احمد نورانی اگر ہم یہ بل پاس نہیں کرتے، اگر ہم آپ کی تقریریں سننے کے بعد اور ساری گفتگو سننے کے بعد بھی یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہیں دیتے تو آپ کیا کر لیں گے؟ مولانا شاہ احمد نورانی بیٹھے ہوئے تھے، جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے، ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تم رسول اللہ سے غداری کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے بے وفائی کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور فرمایا دنیا میں تو جیسے کیسے وقت گزار لوگے، قیامت میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے بے وفائی کر کے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہر رکن اسمبلی اپنی سیٹ پہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مرزائی کافر ہیں، مرزائی کافر ہیں، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے خانوادے سے ہی، آپ کی اولاد سے ہی، خون صدیقی نے ہی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قومی اسمبلی میں زوردار انداز میں آواز کو بلند کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے۔ اس سے پہلے میرے آقا کریم نے حضرت حبیب بن زید کو سفیر بنا کے بھیجا تھا مسیلمہ کذاب تک پیغام حق پہنچانے کے لیے، اور وہ واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کٹوا دیے، پیر کٹوا دیے، جسم سے کھال اتروا دی، اور آپ شہید ہو گئے۔ اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام عمارہ، کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو جس نے آ کے بتایا تھا اس سے پوچھا میرا بیٹا ہمت تو نہیں ہارا، قائم رہا ہے یا نہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا ام عمارہ تمہارا بیٹا تو بڑا شیر دل ہے، جب تک سانس چلتی رہی وہ یہی کہتے رہے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب لشکر تیار ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو حضرت ام عمارہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید کو لے کر خود اس لشکر میں شامل ہوئیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے ارادہ کیا میں دشمن رسول کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں گی۔ کس نے ارادہ کیا؟ ایک عورت نے، ایک عورت نے یہ ارادہ کیا۔ تقریر میں مردوں سے کر رہا ہوں، جس قوم کی عورتیں اتنا جذبہ رکھتی ہیں، مردوں کے اندر عشق رسول کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے۔